کہ مسلک اہل حدیث تمہیں اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے جو راستہ انسان کو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ اس پیغمبر کی سیرت کا درس، اس پیغمبر کی سنت کی اتباع کا پیغام امت تک مسلک اہل حدیث نے پہنچایا ہے۔ جو پیغمبر اس دنیا میں امام الانبیاء بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، خاتم المرسلین بن کر آئے، اور اس امت کے راہبر اور رہنما بن کر آئے، اس دنیا میں بھی کسی کو نجات ملے گی تو پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے ملے گی۔ صحیح راستہ ملے گا تو پیغمبر کا راستہ ملے گا، اور قیامت کے دن بھی حضرات جس کو شفاعت ملے گی وہ میرے پیغمبر کی شفاعت ہوگی، جس کی شفاعت کے ذریعے اللہ اس امت کو کامیاب کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دے گا۔ ہم کیوں روکتے ہیں پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر اور کسی اور کے طریقوں کو اپنانے والوں کو کہ سارے راستوں کو چھوڑ دو، پیغمبر کی سیرت کو، کردار کو، سنت کو، طریقے کو اپنا لو۔ ہمیں پیغمبر کا وہ فرمان یاد ہے جب قیامت کے دن پیغمبر حوض کوثر پر ہوں گے، کچھ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام کا نام لیتے ہوں گے، پیغمبر کی امت میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہوں گے، جب حوض کوثر پر جائیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے گا، سامنے دیوار بننی شروع ہو جائے گی، پیغمبر پوچھیں گے یہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے چہروں پر میری سنت سجی ہے، یہ میرے امتی لگتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ آواز آئے گی محبوب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی سیرت کو چھوڑ دیا تھا، آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، آپ کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، آپ کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو شریعت کو بنا کر اس پر عمل کرتے رہے، کسی اور کی سنت کو اپناتے رہے، کسی اور کے قول پر عمل کرتے رہے، آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو اپناتے رہے۔ آج وہ شخص حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکتا جس نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنایا ہے، پیغمبر کے عمل کے مقابلہ میں کسی اور کے عمل کو اپنایا ہے، پیغمبر کے حکم کے مقابلہ میں کسی اور کے حکم پر عمل کیا ہے۔ سن لو یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی فکر اہل حدیث ہے، یہی منہج اہل حدیث ہے، یہی پیغام ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، یوتھ فورس کے شہینوں کا کہ اگر نجات جانا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ کر جنت الفردوس کا داخلہ چاہتے ہو تو پھر آؤ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر آؤ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر آؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ آؤ اسی چیز میں نجات ہے، جس نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، کسی اور کے طریقوں کو اپنایا، قیامت کے دن حوض کوثر پر محبوب خود فرما دیں گے شوقاً شوقاً لمن غیر آبادی۔ آؤ پیغمبر کی شفاعت حاصل کر کے حوض کوثر سے پانی پینا چاہتے ہو، جنت الفردوس کا داخلہ چاہتے ہو تو پھر پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ہوگا، آپ کی سنت کو اپنانا ہوگا، آپ کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی منہج اہل حدیث ہے، اور اسی راستے میں انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ہم نے زندگیاں اس راستے پر ایسے نہیں کھپائی، علماء اہل حدیث نے اس راستے پر اپنی جانوں کے نذرانے ایسے نہیں دیے۔ یہ سچا اور سچا کھرا راستہ ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے حضرات، اس لیے یہی مسلک اہل حدیث ہے۔